آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کے بابرکت مہینہ میں رجب کے اندر ہونے والے اسلامی واقعات، تاریخی واقعات آپ حضرات کے سامنے ترتیب کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، شان، منقبت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج رجب المرجب کے اندر ایک اور اہم واقعہ، جس واقعے کی بدولت مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو بہت زیادہ انعامات میرے رب نے عطا کیے، اس واقعے پر مختصراً کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ وہ واقعہ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا، میرے نبی نے اپنے فرمان کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ رجب المرجب کی 27ویں شب تھی جب میرے اللہ نے آسمانوں سے اپنی نوری مخلوق کے سردار کو بھیجا تھا، باقاعدہ نمائندہ بنا کے، اور جاؤ زمین کے اوپر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ میرے اللہ ان سے مخصوص باتیں، مخصوص انعامات، ایک مخصوص مقام دے کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں، جس کو میں نے اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، وہ کوئی عام بشر نہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جو تمام نوریوں کا، تمام انسانوں کا، اس تمام جہانوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ معراج، اس کی بہت ساری باتیں، بہت ساری حکمتیں، سفر شروع کیسے ہوا، سفر شروع کیوں کیا، مکمل تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر مذکور ہے۔ صحیح بخاری شریف آپ اٹھا لیں، صحیح مسلم شریف آپ اٹھا لیں، احادیث کی معتبر ترین کتابوں کے اندر اس پورے واقعے کو خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ الفاظ کے اندر امت تک پہنچایا بھی ہے، سنایا بھی ہے، اور صحابہ کو سمجھایا بھی ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ معراج کا سفر میرے اللہ نے پیغمبر کو کیوں کرایا۔ اب کیوں کرایا، اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں تو ہمارے آج کے جمعے کا جو موقع ہے، جو خطاب کا وقت ہے، یہ لفظ کیوں کے اوپر ہی گزر جائے گا اور وہ کیوں بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بڑی ایک تفصیلی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے آقا کو معراج کب کرایا، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کو معراج کہاں سے کہاں تک کرایا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں پہلی دو باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، اس سے اگلے جمعے پہ ذکر کریں گے۔ معراج کب، کہاں، کیسے میرے اللہ نے کرایا۔ رب کے قرآن کو اگر اٹھا کر دیکھیں، 15ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ عام طور پر مشہور بھی ہے، سچ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ میرے پیغمبر نے معراج کہاں پہ کیا تھا جی؟ آسمانوں پہ۔ زمین سے گئے آسمان، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7ویں آسمان کو کراس کر گئے، سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، عرش معلی پر پہنچے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے رب نے عرش معلی پر بھی بلایا، ایک روایت میں آتا ہے میرے اللہ نے اپنے درمیان اور پیغمبر کے درمیان سے پردے ہٹا کر کے اس جگہ پر پہنچایا کہ جس جگہ پر نہ تو پہلے کوئی پہنچا ہے اور نہ ہی پیغمبر کے بعد کوئی پہنچ سکے گا، اتنا قریب کیا۔ لیکن قرآن صرف دو لفظ ذکر کر رہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شروع مسجد حرام سے، ختم مسجد اقصی پہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس مسجد حرام زمین پر، مسجد اقصی زمین پر، آسمانوں کا تذکرہ رب نے کیا ہی نہیں ہے۔
یہ بڑی ایک اہم اور بڑی دقیق گہری بات آپ کو کر رہا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ میرے پیغمبر خود فرماتے ہیں میں ساتوں آسمان کراس کر گیا، پھر میں سدرۃ المنتہا پر بھی گیا، ایسی جگہ پر بھی گیا جہاں میں نے جبریل کو کہا چلو میرے ساتھ۔ جناب جبریل امین نے کہا آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر گیا تو میرے جو پر ہیں وہ پر جل جائیں گے۔ میرے پیغمبر میرے اللہ کے سامنے گئے، میرے رب نے تحفہ دیا، میرے پیغمبر نے تحفتاً الفاظ پیش کیے، لیکن قرآن تو ذکر کر رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلے واقعے کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بات ہم ذرا سمجھیں گے۔ مسجد حرام آپ سب جانتے ہیں وہ مسجد ہے جس کے اندر کعبۃ اللہ کے ارد گرد کا جو احاطہ وہ مسجد حرام کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نماز کا ثواب میرے رب نے 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھا ہے۔ اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہو گئی، پھر ایک نماز کا ثواب 27,00,000 نمازوں کے برابر ہوگا۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اور جو سننے والے ہیں ہم سب کو وہاں پر جا کر با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مسجد اقصی، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی ابتدا سفر کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد حرام سے۔ احادیث کے ذخیرے کا آپ مطالعہ کریں، 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول ملتا ہے مسجد حرام سے جس رات، اتنا بات تو پکی ہے کہ یہ سفر رات کو ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک مخصوص حصے میں میرے رب نے بلایا ہے۔ اس رات میرے پیغمبر سوئے کہاں سے تھے؟ ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر آرام فرما رہے تھے، ایک روایت کے مطابق میرے آقا ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، ایک روایت کے مطابق میرے آقا اپنے گھر کے اندر آرام فرمائے۔ تین روایتیں ملتی ہیں، کعبۃ اللہ میں تھے یا اپنے گھر میں تھے یا میرے آقا جناب ام ہانی کے گھر کے اندر موجود تھے، آرام فرما تھے۔ اچھا آرام کیسے تھا؟ گہری نیند تھی یا کم نیند تھی؟ احادیث میں الفاظ آتا ہے بین النوم والیقظہ، پوری طرح بیدار بھی نہیں تھے اور پوری طرح گہری نیند میں بھی نہیں تھے، بین النوم والیقظہ یعنی ابھی نیند کی ابتدا شروع ہو رہی تھی۔ اللہ بھیجتے اے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر کو میرے پاس لے کر کے آ۔ کیوں لا یہ ایک الگ موضوع ہے، معراج کیوں کرایا تھا وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ میرے محبوب پیغمبر کو لے کر کے آ۔ اللہ جاؤں تو لاؤں کیسے؟ مجھے کوئی ادب تو بتا دے، محبوب آپ کا ہے وہ محبوب ہے جس کے لیے زمین بنی آسمان بنا، وہ کائنات کا مقصود ہے، جو محبوب ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ میں جا کر جگاؤں کیسے، لاؤں کیسے؟ کہا جبریل جب جاؤ گے نا میرے پیغمبر کے گھر کے اندر اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں میرا پیغمبر آرام فرما رہے، جا کر میرے پیغمبر کو آواز نہیں دینی، جا کر میرے پیغمبر کا بازو پکڑ کے نہیں جگانا، جا کر کے میرے پیغمبر کو حرکت نہیں دینی۔ ادب یہ ہے کہ جاؤ اور میرے محبوب پیغمبر کی تلیوں پر اپنے نورانی پروں کو ادب کے ساتھ رگڑنا ہے۔ اس علماء ادب بتاتے ہیں جب کسی بڑے کو جگانا ہو نا تو جگانے کے لیے دروازے میں کھڑے ہو کے زور سے نہیں کہنا ابا جان اٹھ جاؤ، جا کر کے بازو کو زور سے نہیں چھڑکنے، محبت سے جا کے پاؤں کو دباؤ۔ تبلیغی جماعت میں اللہ تعالیٰ آپ کا سروزہ لگوائے، چلہ لگوائے، تبلیغی جماعت والے ادب سکھاتے ہیں، جب کسی کو اٹھانا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑے پیار سے پاؤں کو دبانے، آنکھ کھل جائے تو پھر بات کرو۔ جناب جبریل امین آئے، آ کر اپنے پروں کو میرے پیغمبر کی پاؤں کی تلیوں پر رگڑنا شروع کیا۔ اب ذرا آپ نے اور میں نے جناب جبریل امین کو نہیں دیکھا، لیکن ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کے پر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چڑیا کے پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے جی؟ پر کہاں ہوتے ہیں؟ ذرا غور کر کے بتائیں، پر کہاں ہوتے ہیں؟ چڑیا ساری نیچے اور اس کے اوپر پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا پر جو ہوتے ہیں نا یہ پورے وجود سے اوپر ہیں۔ جناب جبریل امین کو میرے رب نے 600 پر عطا کیے اور جناب جبریل امین نیچے پر جناب جبریل امین کے بالکل اوپر ہیں۔ میرے پیغمبر نے، میرے رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کے تلووں پر رگڑنے ہیں۔ وجہ یہ
کہ پوری کائنات کو میرا رب بتانا چاہتا تھا، اے کائنات والوں دیکھو، تمام میرے نوری مخلوق فرشتوں کا سردار جناب جبریل امین ہے۔ جبریل امین سردار ہو کر نیچے، جبریل کے پر ان سب سے اوپر، ان سارے پروں میں اوپر والے پر، سردار کے پر میں محمد کے قدموں پر رگڑوا کر بتانا چاہتا ہوں، میرا محبوب اتنا بلند ہے، جہاں نورانی مخلوق کے پروں کی انتہا ہے وہاں میرے محبوب کی نبوت اور عظمت کی ابتدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک نقطہ دیا، وہاں سے ابتدا ہے جہاں سر اچھا جی اٹھا لی، اتنی بات تو پکی ہے۔ میں نے کہا 3 روایتیں، گھر میں آرام فرما ہے، کعبۃ اللہ میں آرام فرما ہے، جناب ام ہانی کے گھر میں ایک مختلف روایت ہے، لیکن اٹھا کر سفر کی ابتدا کہاں سے؟ کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ اگر معراج کا واقعہ ورائے واقعہ سنیں گے تو نظریہ اور انداز اور تعلیم کچھ اور نکلے گی۔ اگر آپ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک پہلو، بالخصوص آپ معراج کے واقعوں کو اس طرح پڑھیں کہ اس سے مسائل کیا نکلتے ہیں، خدا کی قسم جینے کا طریقہ ہی بدل جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مسائل معراج کے واقعے سے نکلتے ہیں۔ میرے آقا کو گھر سے اٹھایا، آقا کی آنکھ کھلی، آپ کو بلایا جا رہا ہے، وہ پوری راز و نیاز کی محبت کی گفتگو جو میرے پیغمبر اور جناب جبریل امین کی ہوئی، وہ میں وقت کی قلت کے پیش نظر ذرا روک رہا ہوں۔ اٹھایا، زمزم کے کنویں پر لے آئے، زمزم کے کنویں پر لا کر کے سب سے پہلے میرے آقا کو لٹایا گیا، آقا کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد جناب محمد عربی، آقا کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محبوب کائنات، میرے آقا کے سینے مبارک کو چاک کر کے میرے آقا کے سینے سے دل کو نکالا گیا، پھر دل کو چیر کر کے میرے آقا کے دل مبارک کے اندر وہ روحانی کیفیات اور تجلیات کو یوں بھرا گیا۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں سینے سے دل نکالا، آسمان سے فرشتے سونے کی تشتری لائے، اس دل کو اس تشتری میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، درمیان کے اندر وہ انوار و تجلیات بھر کر کے واپس میرے سینے پر رکھا، میں سب کے سب معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب پہلے زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دل باہر نکلے، چیرا جائے اور بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں تو ممکن ہے سب کچھ۔ جن لوگوں کی انجیوگرافی ہوئی ہے، جنہوں نے ہوتے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے دل کے وال کھول رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سامنے سکرین کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں ہونے والے معاملات، جب تک ان تمام معاملات کو میرا رب سائنسی طور پہ دنیا میں ثابت نہیں کر دے گا اور لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دکھا دے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب بندہ دیکھتا ہے اپنے جسم کا باقاعدہ طور پہ آپریشن ہو رہا ہے، دل کے وال کھل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے پیغمبر ہیں، پیغمبر کے دل میں تو انوار و تجلیات پہلے سے تھی، پھر پیغمبر کے سینے کو کھول کر دل نکال کر انوار و تجلیات ڈالنے کا ضرورت کیا پڑی؟ اس پہ بڑی پیاری مثال علماء نے لکھی۔ آپ جب حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، فٹ فاٹ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت کہتی ہے ایک انجیکشن اور لگاؤ، آپ کا صحت کا سرٹیفکیٹ بنے، تب جا کے آپ باقاعدہ سفر کر سکتے ہیں۔ وجہ یہاں کی آب و ہوا کچھ اور ہے، وہاں کی آب و ہوا کچھ اور ہے۔ آپ یہاں سے باقاعدہ صحت مند ہو کے جائیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا سہنا، وہاں کے ماحول کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ گویا میرا پیغمبر زمین سے اٹھ کر آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کراس کر کے عرش معلیٰ پہ جانا تھا۔ میرے رب نے بتایا میرے پیغمبر زمین کی ساری صلاحیتیں تجھ میں موجود، لیکن آسمان کا ماحول میرے سامنے برداشت کرنے کے لیے جن انوارات، جن تجلیات، جن روحانیات کی ضرورت ہے، میں وہ پہلے سے تیرے اندر ڈال کر کے اپنے سامنے بلانا چاہتا ہوں۔ اب میرے پیغمبر کا مکمل ہو گیا شق صدر کا واقعہ، 3 مرتبہ 4 مرتبہ حدیث کے اندر ہے، وہ پوری تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ میرے آقا کے سفر کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پیغمبر کا سفر معراج مسجد سے شروع کروانا، اس میں حکمت یہ تھی
امت محمدیہ کے لوگوں، مسلمانوں، تمہارے پیغمبر کی معراج مسجد سے ہے تو تمہاری انسانیت کی معراج بھی مسجد سے ہے۔ پیغمبر اتنے عظیم سفر پہ جا رہے، ابتدا مسجد سے ہے، گویا بتایا جا رہا ہے مسلمان کا ہر وہ کام جو مسجد سے جس کی ابتدا ہوگی، میرا رب اس میں خوشیاں، راحتیں اور کامیابیاں بھر کے رکھ دے گا۔ آپ دیکھ لیں، پہلے جو ہمارے لوگ تھے، ایک باقاعدہ ترتیب تھی، نکاح مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ باہر کچھ بھی کر رہے ہیں، کم از کم مسجد کی حدود میں آ کے بڑا ادب و احترام ہوتا تھا۔ مسجد کے اندر نکاح ہوتا تھا، مسنون تھا، ترتیب تھی، ایک سنت پہ عمل ہوتا۔ مسجد میں نکاح ہوتا، میرا اللہ اس نکاح میں برکتیں ڈالا کرتا تھا، زندگیاں خوشحال ہوتی تھی، گھروں میں لڑائیاں کم ہوتی تھی، گھروں کے اندر افلاطون اور یہ ایک دوسرے کو ساس بہو اور دشمنیاں یہ بہت کم تھی۔ جب سے یہ نکاح کا معاملہ مسجد سے چھوٹا ہے نا، معراج ختم ہو گئی ہے۔ اب جناب والا وہاں کریں گے شادی ہال کے اندر، بہترین، وہ شادی ہال کس قسم کا ہوگا وہ میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ مسجد سے نکاح والی سنت کو ختم کر دیا گیا، شاذ و نادر الا قلیل کوئی مسجد سے نکاح کی ابتدا، پہلے کوئی بڑا کام ہوتا تھا مسجد سے ابتدا ہوتی تھی، مسجد کے اندر آ کے دعا کرائی جاتی تھی، میرا رب اس میں کامیابیاں بھرتا تھا۔ آج جب سے ہم نے مسجد کو چھوڑا ہے نا، جب سے ہم نے اپنے تمام ہر چھوٹے بڑے کام کی ابتدا مسجد سے ختم کی، میرے رب نے وہ کامیابیاں ہم سے چھین لی۔ اتنا ہی زیادہ ہم تنزلی کی طرف، ہم من المسجد الحرام، اس سفر معراج کی ابتدا مسجد حرام سے، میرے آقا مسجد سے نکلے۔ اب سفر کی ابتدا کرنے سے پہلے میرے آقا نے باقاعدہ وضو فرمایا، وضو فرما کے جناب جبریل امین 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ علماء نے لکھا اس سے بھی پتہ چلا کہ انسان جب سفر پہ جائے نا، جہاں پہ آپ نہا دھو کر کے بہترین کپڑے پہن رہے ہیں، وہاں سنت کے مطابق مرتبہ وضو بھی ضرور کر کے جائیں۔ اگر ہو سکے تو گھر سے 2 رکعت نفل بھی پڑھ کے جائیں، یہ بھی سفر کی ابتدا اور میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت والے جب نکلنا باقاعدہ سنتیں سکھاتے ہیں، آپ جانے لگ رہے ہیں باوضو ہوں، باقاعدہ نفل پڑھ کر کے نکلے۔ اچھا میرے پیغمبر باہر نکلے تو میرے پیغمبر کے لیے سواری تیار ہے۔ سفر معراج پر میرے آقا کی مختلف مقامات میں مختلف سواریاں بدلی ہیں۔ پہلی سواری جو میرے پیغمبر کو دی گئی، اس سواری کا نام براق ہے۔ توجہ میری طرف، سواری کا نام براق۔ براق ہے کیا؟ سمجھانے کے لیے احادیث کے اندر محدثین نے بڑی اس کی بہترین تشریح کی۔ آپ دیکھ لیں اپنے دور کے اندر دراز گوشت جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، اس گدھے کے جانور سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، درمیان کے اندر ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ کا بہت ہی پیارا جانور میرے رب نے جنت سے باقاعدہ میرے پیغمبر کے اس سفر کی ابتدا کے لیے بھیجا۔ اب میرے پیغمبر جب آئے نا، اس سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ اب حدیث کے اندر لکھے 2 روایتیں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت، میرے آقا جیسے اس سواری کے اوپر بیٹھے تو سواری کے اوپر بیٹھتے ہی نا یہ سواری بدکی، یہ تھوڑی سی نا چھلانگ لگائی اس نے۔ جناب جبریل امین نے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا ہے براق، تیرے اوپر تو امام الانبیاء تشریف فرما ہے، تو بدکتا کیوں ہے، اچھلتا کیوں ہے؟ پورا واقعہ حدیث میں لکھا ہے، بدکتا کیوں ہے، اچھلتا کیوں ہے؟ آرام کرنا، خوشی کا خوشی سے بیٹھ، تیرے اوپر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری فرمانے لگے۔ یہاں پہ جو جواب دیا نا براق نے، خدا کی قسم وہ سمجھنے کا، شاید آپ نے یہ تحقیق پہلے نہ سنی ہو، ذرا سنیے گا۔ براق کہتے ہیں میرے اللہ نے جنت کے اندر نا کافی سارے براق پیدا کیے، پورا واقعہ لکھا ہے۔ براق پیدا کیے، ہر ایک براق کو بتایا گیا تمہیں اس لیے تیار کیا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب میرا محبوب پیغمبر، آخری پیغمبر، محبوب کائنات، مقصود کائنات کو باقاعدہ طور پر ایک براق کو لے جایا جائے گا، اس کو سواری بنائیں گے اور میرا پیغمبر اپنے معراج کے سفر کی ابتدا کرے گا۔ جنت کے اندر جبریل، سارے براق خوش ہوتے تھے، چھلانگ لگاتے تھے، سب خوش ہوتے تھے کہ مجھے تیار کیا جا رہا ہے، میرے اوپر امام الانبیاء سواری کریں گے، میرے اوپر محبوب کائنات سواری کریں گے۔ پتہ ہے جبریل میں کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ کہ جب سب خوشی سے جھوم رہے ہوتے تھے نا، تب میں کونے کے اندر کھڑا ہو کے رو رہا ہوتا تھا اور میں کہتا تھا یہ سارے تو محبوب کی سیاحت سواری، پتہ نہیں میرا ایسا نصیب ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں یہ مجھے مقدر ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں اتنی عظمت مجھے بھی ملے گی یا نہیں کہ مجھ پر کائنات کے حبیب سرداری کر سکیں۔ کہ جب میرے رب نے میرا وہ رونا دیکھا نا، اور پیغمبر کی یہ رات آئی جس میں سفر کرنا ہے،
پیغمبر نے جناب جبریل امین کو حکم دیا، جبریل تجھے کہا وہ جو سارے خوشی میں جھوم رہے تھے ان کو چھوڑ دے، وہ جو پیغمبر کی محبت میں رو رہا تھا میں رب اسی کا پیغمبر کی سواری کے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی محبت میں تڑپنا میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ پیغمبر کی محبت میں تڑپنا، رونا، یہ میرے رب کو بڑا پسند۔ اب بھی کسی سے کہنا جی حج اور عمرے پہ جانا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ وہاں پیسے سے نہیں جایا جاتا، تڑپ سے جایا جاتا ہے۔ وہاں دولت سے نہیں جایا جاتا، وہاں مانگنے سے جایا جاتا ہے۔ اچھا تو اسی لیے اب بدکا کیوں؟ کہا میں خوشی کے عالم میں بدک رہا ہوں، میرے پیغمبر میں خوشی میں اب جھوم رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا انتخاب کیا، مجھے پیغمبر کے لیے سواری کے لیے چن لیا۔ ایک دوسری روایت آتی ہے، یہ تو تھی سواری کے بدکنے کی، براق کی۔ دوسری روایت آتی ہے کہ میرے پیغمبر جس وقت براق پہ سوار ہوئے نا، تو پیغمبر ابھی سوار ہوئے، میرے آقا کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رونے لگ گئے۔ توجہ کرنا میرا مسجد کے نمازیوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، گھڑی کے 2 منٹوں کو نہ دیکھے، میں نے بھی پورا 25 منٹ آپ کے انتظار کیے۔ توجہ، آخری بات، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، پھر وقت پہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے، میرے آقا زاروں قطار رونے لگ گئے۔ جناب جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں، میرے آقا کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے، آقا خوشی کا موقع ہے، میرے رب نے بلایا ہے۔ آقا یہ تو خوشی کا موقع ہے، رب سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر کا جو جواب ہے خدا کی قسم ایمان والوں کا سینہ پھٹ جانے کے قابل ہے۔ میرے پیغمبر نے جواب دیا، جبریل رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھ محمد کو میرے رب نے اپنے پاس سامنے اپنے بلانے کے لیے تجھے بھیجا، یہ سواری براق بھیجی۔ جب مجھے لے جایا جا رہا ہے، میں سواری پر سوار ہو رہا ہوں، میرے قلب و جگر کے اندر میری امت کے مسلمان آ گئے۔ آج میں محمد تو رب کی دربار میں جا رہا ہوں، اتنی تیز سواری پر جاؤں گا جہاں اس سواری کی نظر ہوگی، جہاں میری نظر ہوگی وہاں اس سواری کا قدم ہوگا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کل جس وقت میدان محشر ہوگا، پل صراط لگا ہوگا، اس وقت میری امت کے لوگ اس پل صراط سے کیسے گزر پائیں گے؟ اس وقت بھی درد اپنا نہیں، درد تیرا اور میرا ہے۔ اس وقت بھی درد کس کا؟ امت کا غم ہے۔ پیغمبر فرما رہے مجھے ڈر، مجھے خوف، مجھے ڈر اس بات کے میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو بتا دے، سفر میں میرے پاس آ رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک براق پیغمبر تجھے دی ہے، اور تیری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے ایک براق انہیں بھی دوں گا۔ تیری براق جنت سے بھیج رہا ہوں، ان کی براق جنت سے نہیں بھیج رہا۔ میرا اور تیرا حکم مان کر تیری امت کا جو نوجوان، تیری امت کا جو مسلمان رب کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، میری رضا کے لیے قربانی کرنا اس کا کام ہے۔ کل پل صراط کے موقع پر اسی قربانی کو براق جیسی طاقت دے کر پل صراط سے گزار دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ بھی میرے پیغمبر براق پہ سوار ہو رہے ہیں۔ اب سوار ہونے کے بعد کیا کیا واقعات پیش ہوئے، وقت ختم ہو گیا، زندگی باقی انشاءاللہ سفر معراج کا واقعہ باقی۔